بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم عقیدہ رسالہ سٹارٹ کریں گے، جو کہ ایمانیات و عبادات۔ ہم نے ایک چیپٹر سٹارٹ کیا ہے، باب نمبر 2، اور اس کے آگے ہم نے 2 حصے کیے تھے، ایک عبادات کا اور ایک ایمانیات کا۔ ایمانیات میں ہم نے عقیدہ توحید پڑھ لیا ہے، اب ہم عقیدہ رسالت سٹارٹ کریں گے۔ عقیدہ یہ یقین، پختہ یقین کو کہتے ہیں، اور رسالت سے مراد جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں ان کے بارے میں ہمارا یقین کیا ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اس ٹاپک کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اس چیپٹر میں ہم سیکھیں گے کیا چیزیں حاصلات تعلم، یعنی سیکھنے کو ہمیں کیا چیزیں ملیں گی۔ اس وقت پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ عقیدہ رسالت کے متعلق معلومات حاصل کر سکیں گے، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق ان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اس بارے میں وہ جان سکیں گے۔ عقیدہ رسالت کے مفہوم، اہمیت اور ضرورت کو سمجھ سکیں، یعنی عقیدہ رسالت کا مفہوم کیا ہے، اہمیت کیا ہے اس کی، اور اس کی ضرورت کس حد تک ہے، اس بارے میں جان سکیں گے۔ نمبر 3 ہے انبیاء کرام علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی نمایاں خصوصیات اور عظمت کا فہم حاصل کر سکیں، یعنی انبیاء کرام کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی جو واضح خصوصیات ہیں اور ان کی عظمت کیا ہے، اس کو سمجھ سکیں گے۔ اگر عقیدہ ختم نبوت کے متعلق آگاہی حاصل کر سکیں، یہ آج کل ہر جہاں بھی حضور کا نام آتا ہے تو اس کے ساتھ نبی کریم خاتم النبیین، جیسے نبی کریم خاتم النبیین علیہ السلام یہاں بھی آیا ہے، تو ہر ایک کے ساتھ خاتم النبیین لکھنے کا مقصد یہی ہے کہ انبیاء کی نبوت کو ختم کرنے والے۔ تو اس چیپٹر میں ہم باقاعدگی سے اس میں پڑھیں گے کہ انبیاء کرام کی، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہے عقیدہ رسالت کی روح کو سمجھتے ہوئے عملی زندگی میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی عزت و تکریم کر سکے۔ عقیدہ رسالت کی روح کو سمجھتے ہوئے، یعنی عقیدہ رسالت کی روح کیا ہے اور ہم اس کو اپنی عملی زندگی میں کس طرح اس پر عمل کر کے تمام انبیاء کی جو عزت ہے اور وہ تکریم کیسے کر سکتے ہیں، اس بارے میں ہم سیکھ سکیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی نمایاں خصوصیات، عظمت اور عقیدہ ختم نبوت کے ایمان کا لازمی حصہ سمجھ سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی نمایاں خصوصیات جو ہیں اس کو، عظمت کو اور عقیدہ ختم نبوت کو ایمان کا لازمی حصہ سمجھیں گے، یعنی اگر یہ چیزیں ہم تسلیم کریں گے تو ہم مومن اور مسلمان کہلانے کے قابل ہوں گے، ادروائز نہیں۔ عقیدہ رسالت کی روشنی میں اپنے اعمال کا جائزہ لے سکیں اور اپنی زندگی میں عقیدہ ختم نبوت کے اثرات کو جان سکیں، یعنی عقیدہ رسالت کی روشنی میں اپنے اعمال کا جائزہ لے سکیں۔ عقیدہ رسالت یعنی انبیاء کرام پر ہمارا عقیدہ کیا ہے، ایک تو یہ کہ ہم اپنے اعمال کو اس کو سامنے نظر رکھ کے، مد نظر رکھ کے ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں گے اور اپنی زندگیوں میں عقیدہ ختم نبوت کے اثرات کیا ہیں اس کو جان سکیں گے۔ رسالت کے لغوی معنی پیغام رسانی یا پیغام پہنچانا کیا ہے۔ رسانی رساندن پرشین کا لفظ ہے، تو دونوں کا معنی ایک ہے، پہنچانا، یعنی رسالت کے لغوی معنی کیا ہے، پیغام رسانی یا پیغام پہنچانا۔ یہ آ سکتا ہے کہ رسالت کے لغوی معنی کیا ہے۔ اور پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں۔ پیغام پہنچانے والے کو رسول، جس طرح کہ ہم اردو میں قاصد کہتے ہیں، عربک میں رسول کہتے ہیں، جو پیغام لے کر جاتا ہے اس کو رسول کہتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں اللہ تبارک تعالیٰ کا کسی برگزیدہ اور منتخب کیے ہوئے بندے کو انسان تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجنا رسالت کہلاتا ہے۔ یہ آ جائے گا رسالت کی شرعی تعریف یا اصطلاحی تعریف، یعنی اللہ تعالیٰ کا کسی برگزیدہ چنا ہوا اور منتخب کیے ہوئے بندے کو انسانوں تک، یعنی کسی ایک بندے کو منتخب کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ، پھر اسے اپنا پیغام دے کر بندوں تک پہنچانے کے لیے بھیجنا، یہ رسالت کہلاتا ہے۔ جس ہستی کو اللہ تعالیٰ اپنے پیغام کی تبلیغ کے لیے اپنے مخلوق کی طرف بھیجتا ہے اسے کیا کہتے ہیں، اسے رسول کہتے ہیں۔ رسول کسے کہتے ہیں، ہم نے ان 3 لائنوں میں 3 تعریفیں پڑھ لی ہیں۔ نمبر 1 رسالت کا لغوی معنی، نمبر 2 رسول کسے کہتے ہیں، نمبر 3 رسالت کسے کہتے ہیں، اور نمبر 4 رسول کسے کہتے ہیں۔ یہ وہاں اوپر شارٹ آئی تھی اور یہاں انہوں نے
اس کو تھوڑا سا لینتھی لکھا ہے، جس ہستی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام کی تبلیغ یعنی پہنچانے کے لیے، پھیلانے کے لیے اپنی مخلوق کی طرف بھیجتا ہے، اسے رسول کہتے ہیں۔ آگے عقیدہ رسالت کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے، اس بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ ضرورت و اہمیت۔ اسلام کے عقائد میں توحید کے بعد عقیدہ رسالت کا درجہ ہے۔ ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے کہ سب سے پہلا درجہ اسلام میں کیا ہے، عقیدہ توحید کا، اور اس کے بعد درجہ جو آتا ہے وہ عقیدہ رسالت کا۔ انبیاء کرام علیہم السلام اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے درمیان سفیر ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے درمیان سفیر ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اور جو اللہ تعالیٰ پیغام لے کر وہ مخلوق تک پہنچانے میں درمیان میں جو ایک ذریعہ ہوتے ہیں، نائب ہوتے ہیں، وہ سفیر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدائی سے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی، سفیر آپ نمائندہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نمائندے کے طور پر جو دونوں کے درمیان کنیکشن کے لیے ایک نمائندہ ہوتا ہے اس کو سفیر کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان ایک نمائندے کی حیثیت سے انبیاء کرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدا سے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا انتظام فرمایا۔ یہ ہدایت اور رہنمائی اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام کے ذریعے سے مہیا کی گئی۔ ہدایت اور رہنمائی کس کے ذریعے مہیا کی گئی؟ انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے مہیا کی گئی۔ ہم اس کو انڈرلائن کریں گے۔ انبیاء کرام علیہ السلام اپنے معاشرے کے پاک اور بے حد نیک انسان ہوتے ہیں۔ یہ بیٹا سا انبیاء کرام اپنے کیسے انسان ہوتے ہیں، تو ہم کہیں گے اپنے معاشرے کے پاک اور بے حد نیک انسان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر وحی کے ذریعے سے اپنے احکام نازل فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام پر کیسے احکام نازل فرماتا ہے، تو ہم کہیں گے وحی کے ذریعے احکام نازل فرماتا ہے۔ نبوت اور رسالت کا یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوا۔ نبوت و رسالت کا یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہے، MCQs میں آ سکتا ہے، اور ختم کس پر ہوا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر یہ سلسلہ جو ہے یہ ختم ہو گیا ہے۔ تمام انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد انسان کے اخلاق کی اصلاح اور انہیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے طریقے سکھانا تھا۔ انبیاء کرام کی بعثت ہوتا ہے بیٹا بھیجنا، اور بعض بچے مطلب اس کو بعثت کو تمام انبیاء کرام کا بعثت کا مقصد کیا ہے، یہ سوال آ سکتا ہے، تو آپ کہیں گے انسانوں کے اخلاق کی اصلاح یعنی درستی کرنا، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی بندگی عبادت کا یعنی طریقہ سکھانا ان کا مقصد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی اقوام پیدا فرمائیں ان سب کے لیے نبی اور رسول مبعوث فرمائے تاکہ وہ ان اقوام کو تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا پیغام پہنچا سکیں اور رہنمائی کر سکیں۔ یہاں آ سکتا ہے کہ ان کو انبیاء اور رسول بھیجنے کا وجہ کیا ہے، کیوں بھیجے، مبعوث کیوں فرمایا، تو ہم کہیں گے کہ اقوام تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا پیغام پہنچا سکیں اور رہنمائی کر سکیں، یہ انبیاء کرام کا مقصد ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وان من امۃ الا خلا فیہا نذیر۔ سورۃ الفاتر کی آیت نمبر 24 ہے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا اور خوشخبری دینے والا، ونذیرا اور ڈرانے والا رسول بنا کر، اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو۔ یعنی یہاں اس آیت سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی اپنا رسول اور نبی ضرور بھیجا ہے۔ آگے انبیاء کرام علیہ السلام کی صفات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بہت سی خصوصیات عطا فرمائی ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی صورت میں علم و حکمت سے نوازا جاتا ہے، یعنی علم بھی دیا جاتا ہے اور حکمت یعنی حکیم ہونا، دنائی کا علم جو ہے وہ بھی ان کو عطا فرمایا جاتا ہے۔ دنا بھی بہت ہوتے ہیں انبیاء کرام جو ہوتے ہیں، وہ دنائی بھی ان میں ہائی لیول کی ہوتی ہے، معاملات کی سمجھ بوجھ وہ بہت اچھے طریقے سے رکھتے ہیں، اور عام انسانوں میں ان کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہاں اس حد تک ان کے پاس علم اور حکمت ہوتی ہے کہ عام انسانوں میں اس طرح کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ نبی اور رسول اگرچہ انسان ہوتے ہیں لیکن اپنے مرتبے اور عقل و فہم کے اعتبار سے تمام مخلوق سے بلند ترین مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ نبی اور رسول اگرچہ انسان ہوتے ہیں، یعنی یہاں آ سکتا ہے کہ انبیاء کرام میں خاص بات کیا ہوتی ہے دیگر انسانوں کی نسبت، تو ہم کہیں گے کہ اگرچہ وہ انسان ہوتے ہیں لیکن اپنے مرتبے اور عقل و فہم کے اعتبار سے تمام مخلوق سے بلند ترین مقام پر
فائز ہوتے ہیں۔ انسان تو ہوتے ہیں لیکن مرتبہ ان میں زیادہ ہوتا ہے، عقل زیادہ ہوتی ہے، سمجھنے کی قوت زیادہ ہوتی ہے، اس اعتبار سے تمام مخلوق سے بلند ترین مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں اور ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء کرام جو ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم کا مطلب یہ ہوتا ہے گناہوں سے محفوظ، آگے انہوں نے لکھ بھی دیا ہے، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ عام جو لوگ ہیں ہم انہیں محفوظ کہہ سکتے ہیں، معصوم نہیں کہہ سکتے، اور انبیاء کرام جو ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت اور رسالت واجب ہوتی ہے۔ یہ بات آپ نے سمجھنی ہے کہ انبیاء کرام کی نبوت یعنی ان کو نبی بنا کر بھیجنا اور رسالت عطا کرنا یہ واجب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی خاص عبادت کرتا رہے، 100 سال اس نے عبادت کی، 50 سال عبادت کی اور وہ نبی بن گیا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں جن کو اپنی رسالت عطا کرتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے اتنے سال عبادت کی، چلے کاٹے ہیں اور میں نبی بن گیا ہوں، تو یہ سراسر غلط ہوگا اور وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہوگا۔ یعنی منصب نبوت منصب ہوتا ہے مقام، درجہ۔ نبوت کسی خاص عمل یا کوشش کے ذریعے سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام ہے جو اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے ملتا ہے۔ یعنی میں نے بتا دیا کہ جیسے اللہ تبارک تعالیٰ جسے چاہے اسے منتخب فرما لیتا ہے، ایسے نہیں ہو سکتا کہ کوئی یہ کہے کہ میں نے جناب خاص محنت کی ہے اور میں نے یہ مقام پایا، تو ایسے بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ انبیاء کرام کی اطاعت واجب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اطاعت کے ساتھ اپنے رسولوں کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے۔ انبیاء کرام کی اطاعت واجب ہے، واجب ہوتا ہے لازمی، جس کا کرنا ضروری ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے لیے اپنے رسولوں کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے۔ کہاں دیا ہے؟ آئیے پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، سورہ محمد کی آیت نمبر 33 ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ یعنی اللہ کی اطاعت کرو، ساتھ میں انہوں نے یہ بھی فرما دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ رسول کی بھی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ یعنی جو اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت نہ کرے، اس نے اپنے اعمال کو ضائع کر دیا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جب اللہ کی اطاعت کرنی ہے تو ساتھ میں انبیاء کی اطاعت بھی ضروری ہے، بلکہ انبیاء کی اطاعت ہی اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام کو جو امتیازات الگ الگ عطا فرمائے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں جمع کر دیے گئے۔ جو امتیاز، انوکھا پن جو باقی انبیاء کو دیا تھا وہ تمام کے تمام حضور کی ذات گرامی میں جمع کر دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے ایسے خصائص سے بھی نوازا گیا جو آپ سے پہلے کسی نبی کو حاصل نہیں ہوئے، اور آپ کے اہم ترین خصائص درج ذیل ہیں۔ تو یعنی کہ خصائص ہوتا ہے خصوصیت کی جمع ہے خصائص، تو یعنی پہلے انبیاء کو ایسے خصائص نہیں دیے گئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گئے۔ وہ خصائص کون سے ہیں؟ نمبر 1 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء کرام کسی خاص قوم یا قبیلے کی طرف مبعوث کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز یہ ہے کہ آپ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں وہ کسی خاص قوم یا خاص قبیلے کی طرف مبعوث ہوتے تھے، بھیجے جاتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام قیامت تک تمام انسانوں کے لیے نبی ہیں۔ نمبر 2 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امتیاز اور خصوصیت عطا کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعتیں منسوخ ہو گئیں، اب صرف شریعت محمدی ہی واجب الاطاعت ہے۔ یعنی کہ پہلے انبیاء جتنے بھی تھے وہ اپنی شریعتیں لے کے آئے تھے، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام جو جتنے بھی اس کے بعد آتا تھا وہ اپنی ہر بندہ اپنی شریعت، ہر نبی اپنی شریعت لے کے آتا تھا، لیکن حضور کی جیسے ہی شریعت آئی تو تمام جتنی پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام کی، داؤد علیہ السلام کی جتنی بھی شریعتیں تھیں وہ ساری کی ساری منسوخ کر دی گئی، یعنی ختم کر دی گئی، اور صرف جو لازمی اطاعت واجب ہے وہ کس کی ہے؟ وہ شریعت محمدی کی ہے۔ تو اب یہ سوال بھی آ سکتا ہے کہ اطاعت واجب الاطاعت کون سی شریعت؟ ہم کہیں گے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے دین کی تکمیل کر دی،
دین کی تکمیل کس پر کر دی گئی؟ تو ہم کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی اس کے بعد کوئی دین نہیں آئے گا۔ آخری دین جو ہے، دین مکمل کر دیا گا، وہ حضور کی ذات پر ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ: آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام بطور دین پسند کر لیا۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ یعنی تمہارے لیے آج تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور دین کو اللہ تعالیٰ نے نعمت قرار دیا ہے کہ آج پر تمہاری میں اپنی نعمت مکمل کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ نمبر 4 ہے، سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام پر جو کتابیں اور صحائف نازل ہوئے، اب ان کی تعلیمات بالکل مٹ چکی ہیں یا اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید آج بھی اپنی اصلی شکل میں موجود ہے۔ پہلے جتنی بھی کتابیں آئی ہیں حضور کی ذات سے پہلے، یعنی قرآن پاک سے پہلے، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، وہ تمام کی تمام ان میں تعریف کی جا چکی ہے، لیکن قرآن پاک واحد ایسی کتاب ہے جو آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ اس میں نہ تو کوئی تعریف کی گئی ہے، نہ ہی کوئی تبدیلی کی گئی ہے، بلکہ جس طرح حضور کی ذات پر نازل ہوئی ہے بالکل اسی طرح ہی ہمارے پاس موجود ہے۔ تو بیٹا آج کے لیے ہم اتنا ہی پڑھیں گے، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔ کل سے ہم ختم نبوت سٹارٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔